اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقال الحکیم سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. صدق اللہ العلی العظیم. ہمارا موضوع ہے اصلاح معاشرہ، اور اس موضوع کو ہم مختصر وقت میں چند مرحلوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے اصلاح معاشرہ کا مفہوم اور مطلب کیا ہے، اس کے بعد کسی بھی معاشرے کی تشکیل کی بنیاد کیا ہے، پھر اس موضوع پر کام ہوا یا نہیں، ہو رہا ہے یا نہیں اس سلسلے میں، اور پھر عموماً معاشرے کی خرابی کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ معاشرے کی خرابی کی اصل وجہ کیا ہے. اس کے بعد اصلاح معاشرہ کی قسمیں، اور پھر ہم آخر میں اصلاح معاشرہ کا بہترین طریقہ کیا ہے. ان تمام نقطوں پر ہم بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اصلاح معاشرہ، اس موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اس کا کیا مفہوم اور کیا مطلب ہے. یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، اصلاح اور معاشرہ. معاشرہ عاشرہ یعاشر کا مصدر ہے. اس کا معنی ہے مل جل کر رہنا، اور اصلاح صاد لام حا صلاح اور صلاحن، اس کا معنی ہے زائل کرنا. صلاح شیئن عموماً کہا جاتا ہے، یعنی اس نے کسی چیز کو درست کیا، کسی چیز کو ٹھیک کرنا، درست کرنا، اس میں موجود خرابی، فساد، اس کو زائل کرنا اصلاح کہلاتا ہے. چونکہ معاشرے میں مل جل کر رہنے کو معاشرہ کہا جاتا ہے، اسی لیے معاشرہ سے مراد افراد کا وہ مجموعہ جو باہم مل جل کر رہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اجتماعیت کے بغیر انسانی زندگی ناممکن ہے، اور انسان بذات خود پیدائش سے لے کر موت تک معاشرے کا محتاج ہے. یہ اس اصلاح معاشرہ موضوع کا مفہوم اور اس کی تشریح ہے. دوسرے مرحلے میں معاشرہ کیسے تشکیل پاتے ہیں اور معاشرہ تشکیل پانے کی بنیاد کیا ہے. یہ مختلف بنیادوں پر معاشرہ قائم ہوتے رہے ہیں. مثلا
برادری کے بیس پر، قومیت کے بیس پر، لسانیت یعنی زبان کے بیس پر، مذہب کے بیس پر، اور جغرافیائی حدود و قیود وغیرہ، یہ معاشرہ کے تشکیل پانے کی بنیادیں ہیں۔ تیسرے مرحلے میں اس موضوع پر کام ہو رہا ہے یا نہیں، تو اس کا جواب نہایت آسان ہے کہ کام ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے اصلاح معاشرہ جس پر ہماری بے پناہ توانائیاں خرچ ہو رہی ہیں۔ مدارس، تنظیمیں، فلاحی انجمنیں اور رفاہی ادارے سب اصلاح معاشرہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دانشوران قوم و ملت، عمائدین، بزرگان معاشرے کی حالت زار پر اشک بار ہے۔ غرض جس کے بھی سینے میں امت کا درد ہے وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بے چین اور بےتاب ہے۔ اب ہم نے عرض کیا اتنا کچھ ہو رہا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ پھر وہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرہ دن بدن زوال کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ ناجائز ذرائع آمدنی کا سلسلہ امر بیل ہے، اور شادی بیاہ دوسری تقریبات میں غیر شرعی رسوم پر عمل کو فروغ مل رہا ہے۔ ہماری معاشرتی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے جس پر اطمینان کا اظہار کیا جا سکے۔ یہ حالت ہے۔ اب اس حالت میں کیا ہم نے وجہ جاننے کی کوشش کی ہے؟ یعنی کیا وجہ ہے؟ ہمارے علماء کے تمام وعظ و نصیحت بیکار جا رہے ہیں۔ ہماری تنظیموں کی طرف سے منعقد کیے جانے والے تمام جلسے، سیمینار، کانفرنسیں اپنا ہدف حاصل نہیں کر پا رہی ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ان کی کوششیں بے اثر کیوں ہیں؟ خرابی کی اصل وجہ کیا ہے؟ اب ہم آتے ہیں اس مرحلے میں کہ خرابی کی اصل وجہ کیا ہے۔ خرابی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی احساس ذمہ داری کو بھلا دیا، اور ہم اپنی ذمہ داری کے احساس سے عاری ہو چکے ہیں۔ دوسروں کی اصلاح کی فکر میں ہم مبتلا ہیں۔ اصلاح معاشرہ میں اہم ترین بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنی اصلاح کی ذمہ داری خود لیں، یعنی ہر شخص خود کو ٹھیک کرے۔ اگر معاشرے کا ہر فرد اپنی ذمہ داری کا احساس کرے تو دوسروں کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یہ ضرورت پیش ہی نہ آئے۔ اب اصلاح معاشرہ کے لیے جب ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا تو پھر اب مرحلہ آتا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کے طریقہ کار کے لیے ہم اصلاح معاشرہ کو دو قسموں میں جان سکتے ہیں اور تقسیم کر سکتے ہیں، اور وہ ہے ایک غیر اسلامی معاشرہ اور ایک ہے اسلامی معاشرہ۔ جہاں تک غیر اسلامی معاشرے کا تعلق ہے
وہ یہ ہے کہ غیر اسلامی معاشروں میں جتنے رسومات، رواجات، اصول و ضوابط ہوتے ہیں مذہبی وغیرہ، یہ سب محدود ہوتے ہیں، اور خاص کر یہ کہ مذہبی رسومات اور دیگر اصول و ضوابط میں غیر اسلامی معاشروں میں فرق پایا جاتا ہے، جنہیں ان اصول و ضوابط کو انہی انسانی ذہنوں نے وقتاً فوقتاً حالات کی مجبوریوں کے تحت اور دباؤ کی وجہ سے ترتیب دیا ہے۔ یعنی انسان کا اپنا ذہنی اختراع ہے ان کے یہ اصول و ضوابط، معاشرتی رسوم و رواجات، یہ سب ان کے غیر مسلموں کے اپنے ذہنی اختراعات ہیں، جو کہیں پہ حالات سے مجبور ہو کر اور کہیں پہ دباؤ کی وجہ سے ترتیب پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غیر اسلامی معاشروں میں زندگی انسانی غیر متوازن اور عادات و اطوار غیر معتدل ہوتی ہیں۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ دو انسانوں کی زندگی سے لے کر قوموں کے تعلق تک کوئی رابطہ ایسا نہیں ہے جس میں کجی نہ آ گئی ہو۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اسلامی اصول و قواعد اور نظام کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ یہ نظام غیر اسلامی مجبوریوں کی وجہ سے اور حالات کے بدلنے سے اور مختلف دباؤ کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے۔ تو ان کے اصول و ضوابط کے پیچھے حالات ہیں، مجبوریاں ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ اس کے برعکس معاشرے کی دوسری قسم اسلامی معاشرہ، یہ ایک ایسی معتدل اور متوازن زندگی کا نام ہے جس میں رسوم و رواجات سے لے کر نظام زندگی اور معاشرتی آداب تک وحی الہی سے طے پاتے ہیں۔ یعنی یہ نظام ایسا جامع اور ہمگیر ہے کہ زندگی کے تمام مظاہر اور حیات کی جملہ سرگرمیاں اس نظام اسلامی کے دائرہ میں آ جاتا ہے۔ نظام اسلامی سے ہی معاشرہ درست ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اسلامی نظام سے کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے معاشرہ؟ اصلاح کیسے ہوگی؟ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک بہترین مثالی انسانی معاشرے کا خاصہ بیان کیا ہے کہ اس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے ہیں اور اچھائیوں کی دعوت دیتے ہیں، اور اسی بنیاد پر امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی وہ آیت جس کی ہم نے ابتدا میں تلاوت کی ہے، اس میں خداوند عالم فرما رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر عام پر لایا گیا ہے۔ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو،
اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ 3 چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ قابل توجہ بات یہی ہے کہ امت کے بہترین ہونے کی دلیل کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اللہ پر ایمان بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جس معاشرے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اللہ پر ایمان پایا جاتا ہے، اور جن لوگوں میں یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ بہترین امت قرار پائے ہیں۔ اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ ان دونوں کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو، اللہ پر ایمان کے اوپر مقدم رکھا ہے۔ یعنی اس آیت کی ترتیب کو آپ ملحوظہ خاطر رکھیں گے تو اس ترتیب میں پہلا امر بالمعروف، پھر نہی عن المنکر، پھر لاسٹ میں جا کر ایمان باللہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حکمت خدا یہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو تو ایمان باللہ بھی سست پڑ جائے۔ یعنی بالفاظ دیگر اللہ پر ایمان انہی دونوں کے اوپر استوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندہ کرنے والا اس روئے زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے۔ صرف اللہ کا نمائندہ ہی نہیں بلکہ وہ پیغمبر اور کتاب کا جانشین ہے۔ امر بالمعروف کرنے والے کا اتنا بڑا مقام، اللہ کہہ رہا خیر امت، پیغمبر فرما رہا ہے کتاب خدا اور پیغمبر خدا کا جانشین اور اللہ کا نمائندہ۔ اور اسی سلسلے میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ تمام نیک کام، یہاں تک کہ راہ خدا میں جہاد بھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلہ میں۔ یعنی مقابلہ سے کیا مطلب؟ تمام نیکیاں حتیٰ جہاد فی سبیل اللہ ملا کر ایک طرف رکھیں اور ایک طرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رکھیں، تو اس مقابلے میں یہ تمام نیکیاں بشمول جہاد فی سبیل اللہ کے، یہ تمام نیکیاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں مولا علی فرماتے ہیں لعاب دہن کے برابر ہے۔ یعنی انسان کا لعاب دہن کیا مطلب؟ ایسے ہے جیسے دریا کے مقابلے میں چند قطرے پانی کے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر سے اصلاح معاشرہ بآسانی، اور یہی اسلامی طریقہ ہے۔ خداوند عالم ہم سب مسلمانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے اصلاح معاشرہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔